ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، امیر المومنین تھے، اور ان کے پاس دو چادریں تھیں، ایک چادر انہوں نے باندھی تھی، ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا۔ جمعے کا خطبہ دینے کے بعد ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، امیر المومنین، ہم آپ کی بات نہیں مانا کریں گے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سب لوگوں میں ایک ایک چادر تقسیم ہوئی ہے بیت المال کی طرف سے، تو آپ کے پاس دو چادریں کیوں آ گئی؟ آپ نے لوگوں کو ایک چادر دی اور خود دو چادریں لے لی، یہ تو ناانصافی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، آپ نے ان کو کہا کہ بھئی آپ اٹھ کے بتائیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ایک ایک چادر سب میں تقسیم ہوئی، میرے والد کو بھی ایک چادر ملی، مجھے بھی ایک چادر ملی، مگر میں نے اپنی چادر کا تحفہ اپنے والد کو پیش کر دیا، اس لیے ان کے پاس دو چادریں ہیں۔ تو دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ کو مجمع کے اندر ٹوکا گیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس بندے کو گورنر بناتے تھے اس کی رپورٹ لیا کرتے تھے کہ بھئی کیسا کام کر رہا ہے، تاکہ اگر سمجھانے کی ضرورت پیش آئے تو اس کو سمجھا دیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے جو شام کا ایک شہر ہے حمص، اس کے گورنر تھے، ان کا نام تھا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے علاقے میں گئے، لوگوں سے بات چیت کی، بھئی سناؤ گورنر صاحب کیسا کام کر رہے ہیں؟ تو لوگ نے کہا جی بہت اچھے انسان ہے، بہت نیک انسان ہے، بہت رقیق القلب انسان ہے، اچھے اخلاق والے انسان ہے، ہم ان کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے جتنے اچھے انسان ہیں، لیکن ان کی تین باتوں پہ ہمیں اعتراض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی کون سی تین باتیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صبح لیٹ آتے ہیں اپنے دفتر میں، یعنی 8 بجے دفتر کھل جانا چاہیے، مگر وہ تو جی 11 بجے دفتر آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ لیٹ کیوں آتے ہیں اپنے دفتر میں۔ دوسرا، وہ دن کو تو سارے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں رات کو میرے پاس کوئی نہ آیا کرے، رات کو کسی کی رپورٹ نہیں سنتے، کسی کو ملنے کا موقع نہیں دیتے، یہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور تیسرا یہ کہ جمعہ کا دن وہ چھٹی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے دفتر کا کوئی کام نہیں کرنا، تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا میں ان سے ملوں گا تو پوچھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو امیر المومنین نے پوچھا کہ آپ کے اندر یہ تین باتیں کیوں ہیں؟ ان کا حضرت بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی میرا خادم نہیں ہے، میں اپنے گھر کے کام گورنر ہو کر خود اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں، گھر کی صفائی کرتا ہوں، اپنے برتن دھوتا ہوں، اپنا کھانا بناتا ہوں، خود سارے کام کرتا ہوں، اور اس میں مجھے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو میں دن میں تقریباً 11 بجے فارغ ہوتا ہوں کام کر کے، اور اس کے بعد میں دفتر آ جاتا ہوں دفتر کے کام کرنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دن میں تو آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہو، رات میں لوگوں کی باتیں نہیں سنتے؟ ان کا امیر المومنین، میں نے اپنی زندگی کے وقت کو تقسیم کیا ہوا ہے، دن کا وقت میں نے اللہ کے بندوں کے لیے تقسیم کر دیا ہے، اور رات کے وقت میں نے اپنے اللہ کے لیے جو ہے نا وہ چن لیا ہے، تو پوری رات میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اس لیے میں رات کو کسی بندے سے نہیں ملتا۔ عمر رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جمعے کو چھٹی کیوں کرتے ہو؟ امیر المومنین، آپ جو کپڑے میرے اوپر دیکھ رہے ہیں نا، میرے پاس صرف یہی 2 کپڑے ہیں اور کوئی اسپیئر جوڑا نہیں ہے، میں پورا ہفتہ یہ کپڑے پہنتا ہوں تو یہ میلے ہو جاتے ہیں، کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو مجھے ان کپڑوں کو دھونا پڑتا ہے، میں تہبند باندھ لیتا ہوں اور ان کپڑوں کو خود دھو لیتا ہوں اور پھر ان کو خشک کرتا ہوں، پھر میں نہاتا ہوں اور کپڑے بدلتا ہوں۔ اب مجھے اس سارے کام کے لیے دن فارغ چاہیے، اس لیے میں ہفتے میں 1 دن چھٹی کر لیتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے ایسے بندے گورنر چننے کے لیے توفیق عطا فرمائی کہ جو اللہ کے اتنے نیک بندے ہیں اور تقوی کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص میرے پاس میرے عیبوں کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، جو شخص میرے پاس میرے عیبوں کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ آج ہمیں کوئی ہماری غلطی بتائے تو ہم فوراً ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان حضرات کا ریسپانس دیکھو کیسا تھا۔ جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا
میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ تو انسان اپنے دوست سے، اپنے بھائی سے بھی اپنی اصلاح کا کام لے سکتا ہے۔ اور ایک تیسرا طریقہ ہے اپنے عیبوں کو معلوم کرنے کا، وہ ہے دشمنوں کی زبانی عیب معلوم ہونا۔ ہر بندے کے کچھ دشمن، مخالفین، حاسدین ہوتے ہیں، اور انہوں نے بندے کے اوپر خوردبین لگائی ہوتی ہے، مائکروسکوپ لگائی ہوتی ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کر کے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے ذریعے سے بھی بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلتا ہے، اور جس کو کی جاتی تھی وہ اس کو اپنا محسن سمجھتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ بھلا کیا، احسان کیا کہ مجھے میرے عیب سے مطلع کر دیا۔ آج تو آپ کسی بندے کو بتائیں کہ یہ آپ ایسے نہیں ایسے کیا کریں، وہ اپنے آپ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا دشمن بن گیا ہے۔ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ ماں باپ بچے کو سمجھاتے ہیں، بچہ ماں باپ کو دشمن سمجھتا ہے۔ بڑا بھائی سمجھاتا ہے چھوٹے کو، چھوٹا بڑے بھائی کو دشمن سمجھتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا مزاج ایسا تھا کہ ان کو اگر کوئی بات بتاتا تھا تو وہ اس کو اپنا محسن سمجھتے تھے۔